اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ گزشتہ کل ہمارے تامپور کا جو علاقہ ہے وہاں پر ہمارے صادق ممبر صاحب ہے اور یعقوب بھائی ہے اور ان کی پوری ٹیم، جی ہاں، یشسوی فاؤنڈیشن، انور سر وغیرہ پوری ٹیم ہے، یشسوی فاؤنڈیشن انہوں نے بنائی ہے اور یشسوی فاؤنڈیشن کے ذریعے سے وہ بڑے اچھے سماج سیوا کے کام کر رہے ہیں۔ گزشتہ کل انہوں نے ایک بہت پیارا کام کیا جس سے پورا جلگاؤں ضلع خوش ہو گیا اور پوری برادری خوش ہو گئی۔ وہ کام انہوں نے یہ کیا کہ گزشتہ کل یشسوی فاؤنڈیشن کے بینر تلے ایک آل مسلم سماج اجتماعی شادیوں کا پہلا پروگرام رکھا گیا تھا، جس میں کاکر، شاہ، کھاٹک، منصوری، پنجاری، یعنی تمام برادریاں، ان تمام برادریوں کے دولہے ایک اسٹیج پر ایک ساتھ اس فاؤنڈیشن نے کام کیا۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، کھاٹک سماج کی الگ اجتماعی شادی ہوتی، ملیار برادری کی الگ ہوتی، پٹیل برادری کی الگ ہوتی، باغبان برادری کی الگ ہوتی۔ خیر، بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے ایک اچھا کام یہ کیا اور بتا دیا کہ اسلام برادری واد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ پھر میری ہی ادھیکشتا میں وہ پروگرام ہوا کل کا، تو میں نے کھل کر بتایا کہ اسلام میں برادری واد نہیں ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ میں نے برادریاں صرف پہچان، شناخت اور تعارف کے لیے بنائی ہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ کوئی برادری اونچی نہیں، کوئی برادری نیچی نہیں، کوئی سید نہیں اور کوئی پٹیل کھٹکی نہیں۔ اللہ کی نگاہ میں سب ایک جیسے ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں سب سے اونچا مقام اس کا ہے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، پھر وہ چاہے کسی برادری کا ہو۔ لیکن اہل ایمان میں بھی یہ اونچ نیچ مسلمانوں میں بھی آ گئی ہے، جو برہمنوں والی گھٹیا سوچ ہے۔ ہماری سوچ نہیں ہے، اسلام کی سوچ نہیں ہے۔ پیارے نبی نے تو سب کو گلے سے لگایا اور اسلام میں کہیں اونچ نیچ کا ذکر تک نہیں ہے۔ تو خیر، کل بہت اچھا کام ہوا، تمام برادریوں کے نکاح ایک اسٹیج پر ہوئے۔ یشسوی فاؤنڈیشن نے یہ بہترین کام کیا، میں نے ان کے کاموں کا بھی ذکر کیا، اور پھر کل کے پروگرام میں ہمارے شہر کے تمام معززین موجود تھے۔ میں خود صدر تھا، میری برادری کے ماجی مہاراشٹر کے ادھیکش حاجی اسد الدین بھی تشریف لائیں، لقمان سر بھی تشریف لائیں، اور ایسے ہی میرے بڑے بھائی حاجی شمس الدین صاحب اور نثار جناب، صادق ممبر، اور جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے عائشہ مسالہ والے مقصود حاجی مقصود صاحب، تمام کے تمام لوگ اسٹیج پر موجود رہے۔ اور دوسرے برادریوں میں سے منیار برادری کے ادھیکش جناب فاروق شیخ صاحب، پٹیل برادری کے ابراہیم مصعب پٹیل صاحب، باغبان برادری کے خالد بابا باغبان، محمود بھائی، اور کاکر برادری کے ریاض کاکر، یہ تمام کے تمام لوگ تشریف لائے، وسیم شاہ باپو، اور یہ تمام کے تمام آئے۔ بڑا اچھا پروگرام رہا، سب نے یشسوی فاؤنڈیشن کے اس اچھے کام کو خوب بدھائی، خوب مبارکباد پیش کی، اور پھر آخر میں خطبہ نکاح میں نے پڑھا اور دعا پر یہ شاندار پروگرام ختم ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی قابل صد احترام بھائی، عورتوں سے تھوڑا گزارش ہے، یہ جو کھلانے والے، کھانا کھلانے والے زیادہ شور کر رہے ہیں۔ دیکھو، عورتوں کو میں خاموش نہیں بٹھا سکتا، آج تک کہ دنیا میں کوئی آدمی ایسا پیدا نہیں ہوا جو ان کو خاموش بٹھا دے، لیکن میں مردوں سے کہوں گا کہ آپ مرد ہیں، آپ تھوڑا عقل پکڑیں۔ تو دیکھیں، ایک خاص بات کہہ کر ہم خطبہ نکاح پڑھیں گے۔ آج میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے بڑے، ہمارے ماجی مہتور، زوردار تالیاں آپ تعالیٰ کے لیے بجا دیں۔ آج ہندو، مسلم اور تمام سماج کے ذمہ داران یہاں پر موجود ہیں۔ یشسوی فاؤنڈیشن، یہ جملہ سنیں، یشسوی، کامیاب،
پیارے نبی نے فرمایا کہ نام کا بھی اثر پڑتا ہے. یشسوی فاؤنڈیشن نے یعقوب کہا ہے, یشسوی فاؤنڈیشن نے جس انداز میں کام کیا ہے, یہ جلگاؤں میں ایک انوکھا, ایک نرالا, ایک شاندار کام ہے. ایک بار آپ یشسوی فاؤنڈیشن کے ہمارے تمام جوانوں کے لیے زوردار تالیاں آپ بجا دیں. آپ نے سنا کہ یشسوی فاؤنڈیشن کس انداز میں کام کر رہی ہے. دادا, جب کورونا کا ماحول تھا, بچے بھی اپنے باپ کے قریب جانے کو ڈر رہے تھے, رشتہ دار اپنے قریب رشتہ داروں کے پاس جانے کو ڈر رہے تھے. ایسے دور میں دادا, یشسوی فاؤنڈیشن کو ہم سلام کرتے ہیں کہ ایسے دور میں انہوں نے اپنی جان ہتھیلیوں پر لے کر ایسے موقع پر اللہ کے بندوں تک کھانا پہنچانے کا کام کیا. یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے. اور پوتر قرآن کی دادا میں نے ابھی پنکتی پڑھا, اللہ کہتا ہے, رب کہتا ہے, ہم سب کا مالک, پالنے والا, پیدا کرنے والا کہتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, کہ اللہ کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں تم نے رتی برابر, ذرہ برابر, رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیک کام, اچھا کام کیا ہے, اس کا صلہ, اس کا ثواب, اس کا انعام تمہیں اپنا رب دے گا اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. حشر کے میدان میں جب ماں بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگی, باپ بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا, یشسوی فاؤنڈیشن والوں, اللہ آپ کو بلائے گا اور یاد دلائے گا کہ یہ تمہارے نیک کام تھے, اس کا صلہ اور اس کا بدلہ یہ ہے. بہت بڑا کام ہے, معمولی کام نہیں ہے. بچوں کی تعلیم کا انتظام کرنا, مدرسے میں بچوں کو ڈریس کا انتظام کرنا, ان کو کتابوں کا انتظام کرنا, اور پھر جس طریقے سے آج تو ایک دم نرالا کام کیا ہے, کھٹکی بھی ہے, سکلگر بھی ہے, پٹیل بھی ہے, پنجاری بھی ہے, شاہ بھی ہے نا, باغوان بھی ہے. اگر کوئی چھوٹ رہا ہوگا تو معاف کر دینا. اصل میں یہی اسلام کی تعلیم ہے. اسلام میں برادری واد نہیں رہا, ایک دم اوپنلی کہہ رہا ہوں, ہمارے یہاں برادری واد نہیں ہے. قرآن نے صاف طور سے کہا, ایک دم کلیئر طور سے اللہ نے کہا کہ میں نے برادریاں تمہاری صرف پہچان کے لیے بنائی, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسے ہارون ہے, اب ہارون جلگاؤں میں اور بھی ہے, لیکن ایک ہوگا ہارون کھٹکی, ایک ہوگا ہارون پٹیل, ایک ہوگا ہارون پنجاری, ایک ہوگا ہارون کاکر. یہ پہچان کے لیے اللہ خود کہہ رہا ہے میں نے برادری صرف پہچان کے لیے بنائی, کوئی اونچا نہیں, کوئی نیچا نہیں. ہمارے یہاں بھی دادا کچھ لوگ سمجھتے کہ ہم ایک دم اونچی برادری کے, اتنا مارے گا اللہ میں جس کی کوئی حد نہیں. اللہ نے صاف کیا کہا, میرے نزدیک اونچا کون, یہ میرے الفاظ نہیں ہے, اللہ کے الفاظ. اللہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ کہتا ہے میرے نزدیک اونچا وہ جو سب سے زیادہ تقوی والا, پرہیزگار اور مجھ سے ڈرنے والا ہو. اگر ایک شخص جس نے آخری عمر میں ایمان لایا اور اگر اس کے اعمال اچھے ہیں, قسم اللہ کی مکہ اور مدینہ کا شخص بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ میرا رب کہہ رہا ہے. رب کے نزدیک اونچا وہ جو سب سے پرہیزگار ہو, متقی ہو, اللہ سے ڈرنے والا ہو. رب کے نزدیک برادریاں دیکھی نہیں جاتی. اس لیے علامہ اقبال نے کیا کہا تھا, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. یعنی کلیئر کر دیا کبھی اقبال نے, جنہوں نے سارے جہاں سے اچھا لکھا تھا کہ اللہ کے نزدیک سیاد, کھٹکی, پنجاری, سکلگر کچھ نہیں, اللہ کے نزدیک ایمان. تو آج یشسوی فاؤنڈیشن یہ تمہارا بہت بڑا کام ہے. اور حاجی صاحب شمس الدین بھائی 12-13 جوڑے آئے تھے, لیکن میں نے کہا بیٹا تم یہ پہلا کام کر رہے ہو, پہلا کام کر رہے ہو, بہت اچھا کام کر رہے ہو. اچھے کام سے کئی لوگوں کے پیٹ بھی دکھتے والا, تو اچھا کام کرتے وقت بھی بہت ڈرنا پڑتا, سمجھ لیا. تو میں نے کہا کوئی ایسا کام مت کرو جس میں کوئی کاڑی کرے کہ تم نے کم عمر بچی کا بھی نکاح کروایا. اس لیے یہ معاملہ 5 پر رکا, اور آئندہ انشاءاللہ بہت بڑے پیمانے پر انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے. کہو انشاءاللہ. ابھی میں نے بتایا دادا آپ بڑے آدمی ہیں, آپ اپنے سماج میں بڑے ہیں, آپ پہنچا سکتے ہیں پیغام. ہمارے پریشت محمد نے یہ کہا کہ اگر زنا کو ختم کرنا چاہتے ہو, حرام کاری کو ختم کرنا چاہتے ہو, ریپ کو ختم کرنا چاہتے ہو, بدکاری کو ختم کرنا چاہتے ہو, تو ہمارے پریشت نے کہا کہ شادیوں کو, نکاح کو آسان کرو. اور پریشت کا یہ فرمان صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, سب کے لیے ہے.
کہ جو بھی سماج شادیوں کو آسان کرے گا، کم خرچ میں کرے گا، زنا ختم ہوگا، حرام کاری ختم ہوگی، ریپ ختم ہوگا۔ ابھی میں ایک شادی میں گیا تھا، آج سے 5 دن پہلے، آنسو آ گئے۔ میں وہاں پر پہنچا، میں نے جب دیکھا شاہی انداز میں کھانا، اور کھانے والے جتنے تھے سب بھریل پیٹ کے، نہیں سمجھا۔ میں نے پوچھا کھانا کتنے کا ہے بھائی؟ تو بولے یہ 300 لوگوں کا کھانا رکھیل ہے، لیکن شاہی انداز میں رکھیل ہے، اس لیے اس کے 7 لاکھ ہے۔ 300 لوگوں کا کھانا 7 لاکھ۔ اچھا جتنے آئل ہے سب پیڑ بھرے ہے، وہ کبھی تعریف کریں گے کیا؟ ارے بولو نا، دنیا کو تم کتنا بھی خوش کرو، پوری دنیا کبھی خوش ہونے والی نہیں، اس لیے باولے چالے، ارے بولو، چھوڑ دو۔ کس کو خوش کرو؟ ارے بولو، اللہ کو خوش کرو، رب کو خوش کرو، نبی کو خوش کرو، تو زندگی میں سکون آئے گا۔ آج یہ جو بچے ہیں سب، میں دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں، آپ نے آمین کہنا۔ اللہ یہ آج جو نوشا ہیں جن کے نکاح آج کی اس محفل میں ہوئے، مولا ان کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما، مولا ان کو زندگی کا سچا سکون نصیب فرما، مولا دنیا آخرت دونوں جہاں میں ان کو کامیاب فرما، اور ان کی نسلوں میں دین کے دائی اور دین کی شہدائی پیدا فرما۔ یسوع فاؤنڈیشن کو آخری جملہ یہ کہوں گا، لگے رہو۔ کیا کرنا ہے؟ ارے بولو، لگے رہو، کام کرتے رہو، پیچھے نہیں دیکھنا۔ اگر پیچھے دیکھے نا تو آدمی کی اسپیڈ کم ہو جاتی۔ کایا کرنے والوں کو نہیں دیکھنا۔ میں نے بیچ میں 20 دن پہلے غزل پڑھا تھا لکھنؤ میں، تو اس میں شعر کیا تھا کہ جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا۔ کیونکہ میل کا پتھر دیکھتا نا تو آدمی سمجھا ارے باپ رے اتنا چل گیا، ابھی بھی نہیں منزل، جان دو ریورس مار دو۔ ریورس نہیں مارنا، لگے رہو۔ جو کام علماء نے کہہ دیا کہ صحیح ہے، جو کام علماء نے کہہ دیا کہ نیک ہے، اچھا ہے، ثواب ملے گا، بس ختم قصہ، چلتے رہا۔ کون کیا بولے گا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہم اور بھی اچھے سے پروگرام کریں گے، بڑی محنت کریں گے۔ دادا ایک کام ان کا تمہارا ایک کام آئے نہیں سامنے، شاید تم نے بھی نہیں بولے اور ماموں تم نے بھی نہیں بول پائے، ابھی مجھے یاد ہے ایک کام دادا انہوں نے انوکھا کام کرے۔ میت کے وقت کرسیاں لگتی، منڈپ لگتا، برتن لگتے، دیر لگتی ہے نا، تو انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ اس وقت سب سے شاندار کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے وہ سارے سامان کا فری میں انتظام کیا کہ کوئی بھی اگر کسی کو بھی عین وقت پہ ضرورت آ جائے تو وہ کام وہاں سے سامان لے سکتا ہے۔ زوردار تالی آپ ان کے لیے کر رہے ہیں۔ تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہر اچھے کام کرنے والے کی ہم ارے بولو ساتھ ہے۔ اچھا کام رمیش کر رہا، پرکاش کر رہا، اس کے بھی ساتھ ہے نا۔ غلط کام ماموں کا پوریا کر رہا، اس کے ساتھ ارے بولو ہاں۔ قرآن بھی کہتا ہے، کیا کہتا ہے قرآن؟ تعاونوا علی البر والتقوی، اچھے کام میں مدد کرو، کایا مت کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور برے کاموں میں ساتھ مت دو۔ یشسوی فاؤنڈیشن ہم آپ کے ساتھ ہے۔ یہ سارے دیکھو آج ہمارے بزرگ دھولیا سے وقت نکال کر تمہارے لیے آئے، کیوں؟ حاجی شمس الدین صاحب وقت نکال کر تمہارے لیے آئے، سارے کے سارے لوگ۔ اچھا زوردار تالیاں بجائے، فاروق شیخ صاحب بھی آ گئے۔ ارے زوردار تالیاں بجانا میرے، فاروق شیخ صاحب بھی آ گئے، سمجھے گیا؟ تو میں یعقوب سے میں گزارش کروں گا پہلے استقبال کرو، پہلے استقبال کرو زوردار، بس ابھی خطبہ شروع ہونے والا تھا۔ زوردار تالیوں سے استقبال کیا جائے۔ تو فاروق بھائی میرا خیال اپنے پاس منیار بھی ہے کہ تھوڑا بابا دھیان رکھنا ہوگا، منیار نہیں بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ۔ تو بہت اچھا یہ کارکرم ہے۔ چلو خطبہ نکاح ہونے جا رہا ہے، اس کو ادب سے سننا، ادب سے سننا، کیونکہ اس میں قرآن کی آیت ہے، 2 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے۔